السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ بخاری و مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں شریک اور جمع ہیں۔ ماہ رمضان کا قرآن و حدیث کے لحاظ سے اگر کوئی بہتر نام دیا جا سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نمایاں بھی کیا، وہ یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مہینے کا علمی اور عملی تربیت کا اجتماع ہے، کہ ایک مسلمان کو اسلام کے علم کی تربیت بھی حاصل ہو، قرآن اور اسلام کے علم سے بھی واقف ہو، اور اس علم پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ بھی اس کے اندر پیدا ہو۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو خطبے کے شروع میں پڑھی گئی، یہ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی آیت ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع پورا کا پورا ماہ رمضان اور روزوں اور اس کے تقاضوں اور اس کے احکام اور مسائل پر مشتمل ہے۔ ویسے تو یہ پورا رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ آیت اس رکوع کی ایک طرح سے مرکزی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ایک عنوان بھی قائم کیا، یا ایک مہینے کا عنوان اور موضوع بھی اللہ نے قائم کر دیا، اور اس ایک مہینے کے اجتماع کے کچھ بنیادی مقاصد بھی متعین کر دیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ایک طرح سے قرآن اور روزوں کے 9 اہم تقاضے اور 9 اہم عنوانات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں سے اس مہینے کا ایک طرح سے تعارف شروع ہوتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہوتی کہ قرآن کا مہینہ آ گیا، نزول قرآن کا مہینہ آ گیا،
ہدی للناس کا مہینہ آ گیا، لوگوں کی ہدایت کا مہینہ آ گیا۔ لیکن آج امت مسلمانوں نے ماہ رمضان کے جو نام اپنے طور سے تجویز کیے، اگرچہ یہ رمضان کے کچھ اجزاء اور کچھ شاخیں تو ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کی بنیاد اور رمضان کا اصل پیڑ اور ستون نہیں ہے۔ رمضان کا اصل جو ستون ہے، اس کا جو پیڑ ہے، وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ ناموں کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ عام طور سے مسلمان ماہ رمضان کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزوں کا مہینہ آ گیا، عبادت کا مہینہ آ گیا، تراویح کا مہینہ آ گیا، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ آ گیا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت کا اور تراویح کا اور روزوں کا اور نیکیوں کا اگر قرآن سے گہرا تعلق اور ربط نہ ہو تو ایسی عبادتیں بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ایسے روزے بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جن کا قرآن کی فکر سے گہرا اور بنیادی تعلق نہ ہو۔ ایسی نیکیاں بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہم اپنے آپ پر بھی اور امت کے سامنے بھی وہی تعارف کو زیادہ واضح کرے، زیادہ نمایاں کرے، شد و مت کے ساتھ پیش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ روزوں کا تذکرہ تو بعد میں ہے، قیام لیل کا تذکرہ بھی اس کے بعد میں ہے۔ گویا کہ اس ایک مہینے کے ربانی اور خدائی اجتماع کا اللہ تعالیٰ نے خود عنوان قائم کر دیا، اور وہ ہے قرآن۔ اور قرآن وہ حقیقت ہے، وہ زندہ کتاب ہے جو اس کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھا۔ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس سے مراد ہے لوح محفوظ۔ اور اسی لوح محفوظ میں کتاب کی جڑ اور بنیاد، یوں تو اور بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس لوح محفوظ میں درج ہے، لیکن اصل کتابوں کی جڑ اور بنیاد وہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر ترمذی شریف ہی کی ایک روایت ہے جو قرآن کی عظمت سے اور اس کی اہمیت سے تعلق رکھتی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکۃ قال طوبی لأمۃ تنزل علیہا وطوبی لألسنۃ تتکلم بہذا وطوبی لأجفاف تحمل ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پہلی جو روایت تھی، پہلی جو حدیث تھی، اس میں لکھنے کا تذکرہ تھا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی، اور اس میں 1000 سال پہلے قرآن مجید کی 2 سورتوں کے پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اس تلاوت کو اور اس قرأت کو سنا تو فرشتوں نے کہا کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور ان سینوں کے لیے خوشخبری ہو جو سینے اس کو اٹھائیں گے، یعنی اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور ان زبانوں کے لیے بھی خوشخبری ہو جو زبانیں تتکلم بہذا، اس کے ذریعے سے کلام کریں گی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ
کوئی بھی چیز جب بنتی ہے، بننے سے پہلے اس کا اصول، اس کا دستور بنتا ہے، اس کی گائیڈ بنتی ہے، اور جو چیز جہاں بنتی ہے وہیں اس کی گائیڈ بک بھی بنتی ہے۔ اسی کو کہتے کتاب ہدایت۔ گائیڈ کے معنی رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، کتاب ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، تو انسانوں کی پیدائش سے پہلے ایک طرح سے انسانوں کی جو اصل گائیڈ بک ہے، کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا اور لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، اور کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے، موجد ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، وہی اس چیز کی اصل خاصیت کو صحیح طور سے سمجھتا ہے، اور وہی اس کے اصول اور ضابطوں کو متعین کر سکتا ہے۔ دنیا میں بھی مختلف کمپنیاں ہیں جو مختلف چیزیں بناتی ہیں۔ اگر آپ کولر خریدیں گے، کولر کے ساتھ ایک گائیڈ بک آپ کو ملے گی۔ کمپیوٹر خریدیں گے، کمپیوٹر کے ساتھ ایک گائیڈ بک آپ کو ملے گی۔ موبائل خریدیں گے، موبائل کے ساتھ ایک گائیڈ بک آپ کو ملے گی۔ جتنی اصلی چیزیں، نقلی چیزوں کی کوئی گائیڈ بک نہیں ہوتی، لیکن جو اصلی چیزیں ہیں جو تیار ہوتی ہے، تو جہاں تیار ہوتی ہے وہاں اس کی گائیڈ بک بھی تیار ہوتی ہے، اور پھر وہ کمپنی اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے سے، خاص انجینئروں کے ذریعے سے مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے بھیج کر وہ چیز کا وہ تعارف پیش کرتی ہے۔ چنانچہ اس کے نمائندے آتے ہیں، اس کے پرچارک آتے ہیں، پرچار کرنے والے، اس کی تشہیر کرنے والے، اور لوگوں کو اس چیز کی خاصیت اور اس چیز کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی انبیاء علیہ السلام پر، سب سے آخر میں قرآن مجید، تو قرآن مجید کو کیسے لوگ سمجھے اور کیسے اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس ضرورت کو پورا کیا۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی چیزوں سے متعلق تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال اس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، جو اصول اور ضابطے اس کے ہیں استعمال کے، کار کا استعمال اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، موٹر سائیکل کا استعمال اس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، 2 روپے کی اور 1 روپے کی گولی کا استعمال اس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہمدرد کی یہ جو میڈیکل والے ہوتے ہیں یہ طریقہ استعمال بتاتے ہیں، اور کچھ کمپنیاں ایسی ہیں خاص طور سے ہمدرد کی کمپنی کہ وہ بوتل پر ہی لکھ دیتی ہے طریقہ استعمال۔ طریقہ استعمال، اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ لیکن انسان کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنے انسانوں نے اپنی زندگی کے متعلق طریقہ استعمال کی ضرورت محسوس کی کہ میں اپنے دماغ کا کیسے استعمال کروں، میں اپنی آنکھوں کا کیسے استعمال کروں، کانوں کا استعمال کیسے کروں، میں اپنی زبان کا استعمال کیسے کروں، ہاتھوں اور پیروں کا طاقت اور قوت کا استعمال کیسے کروں، ہاں گولی کا کیسے استعمال کروں، موٹر سائیکل کا کیسے استعمال کروں، کمپیوٹر کا کیسے استعمال کروں، موبائل کا کیسے استعمال کروں، یہ تو اس نے پوچھ لیا اور اس کا علم اس کو مل گیا، لیکن اس نے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں اپنی زندگی کو کیسے استعمال کروں۔ اسی لیے جو قرآن مجید کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ باغی شمار ہوتے ہیں، وہ احسان فراموش شمار ہوتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عنوان متعین کرنے کے بعد پھر ایک تو قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، بتلا دیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اور لوگوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا اور لوگوں کے لیے بعد میں نازل ہوا، لیکن پہلے تو میرے لیے نازل ہوا، میں اس کو ہدایت کے لیے پڑھوں،
قرآن مجید سب کے لیے ہے، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کہتے کہتے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے بھلا دیا، اپنے آپ کو اس سے مستثنی کر دیا۔ اور وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ ہائے پستی بشر کیسی ہے نظر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ اے انسان تیری یہ کیسی پستی ہے، اور تیری یہ کیسی نظر ہے، تیرا یہ کیسا دیکھنا ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، کہ سارے جہاں کا جائزہ تو ہے لیکن اپنے جہاں سے بے خبر۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، عرب میں کیا ہو رہا ہے، اور ممالک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہو رہا ہے، میرے دماغ میں کیا چیز گردش کر رہی ہے، میرے دل اور دماغ کو کوئی شیطان استعمال تو نہیں کر رہا ہے، اور میں ہدایت سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں۔ اس لیے مہینہ ایک طرح سے جائزے کا مہینہ بھی ہے، احتساب کا مہینہ بھی ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس مہینے میں نازل کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ اس کے سننے اور پڑھنے کو جوڑ دیا۔ قیام لیل جس کو کہتے ہیں، تراویح کی نماز اسی ضرورت اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے شروع کی گئی کہ پہلے روزے سے لے کر، پہلی تراویح سے لے کر مہینے کے اختتام تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک پورا کا پورا قرآن مجید ہر مسلمان کے کان کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے دل تک پہنچے، اس کے دماغ تک پہنچے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم تعتدون۔ لیکن آج جو قرآن مجید سے ہم کو جو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، پڑھنے والوں کو جو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، وہ یہ کہ زیادہ تر پڑھنے والوں نے قرآن کے سننے کو صرف کانوں تک محدود رکھا، پڑھنے والوں نے قرآن مجید کے پڑھنے کو صرف زبان تک محدود رکھا۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ زبان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو آنکھوں کے دیکھنے کو بدل سکے، دماغ کو بدل سکے، اس کے اعمال کو بدل سکے۔ کانوں کے اندر صرف سننے کی طاقت ہے، زندگی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کان صرف ذریعہ بنتے ہیں کوئی بات دل تک پہنچانے کے لیے، دماغ کو پہنچانے کے لیے، زبان ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی کوئی بات، کسی شخص کی بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو نا سمجھی کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بات اس نے کہا لیکن میرے سمجھ میں نہیں آئی، حلق سے نیچے نہیں اتری، حلق سے نیچے نہیں اتری۔ حالانکہ جس شخص کے متعلق وہ بات کہہ رہا ہے، اس کی بات پر جنت اور دوزخ کا انحصار نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی کا احساس نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کمی کا احساس رہتا ہے کہ اس کی بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ یہ کمی کا احساس، اعتراف اس کو ہوتا ہے۔ لیکن کتنے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اس کمی کا احساس ہے کہ جو کچھ قرآن مجید وہ سن رہے ہیں وہ حلق سے نیچے نہیں اترا، وہ دل تک نہیں پہنچا، وہ دماغ تک نہیں پہنچا۔ ہدی للناس، ہدایت کے معنی رہنمائی کے، واقفیت کے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی کا نام ہے ہدایت۔ اب یہ احتساب کی بات بھی ہے اور مہینہ بھی احتساب کا بھی ہے۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا، یعنی گویا کہ یہ ایک مہینے کا جو اجتماع ہے یہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ احتساب کا اجتماع بھی ہے، جائزے کا اجتماع بھی ہے۔ تو کتنے لوگوں نے نہیں پڑھنے والوں کی بات چھوڑیے، قرآن مجید کی جو تلاوت کر سکتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، تو کتنے ہیں جو قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ہی نہیں ہے یہ کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے میرے لیے کیا ہدایت کی ہے، کیا احکام دیے ہیں، جاننے کی نیت ہی نہیں ہوئی نا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اور وہ پورے 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ہدایت جاری کی ہے، جاننے کی طلب اور جستجو نہیں ہے، تو اس کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ نیت کے بعد ہی معاملہ ہوتا ہے توفیق کا، نیت کے بعد ہی ایک انسان تیاری کرتا ہے۔ زیادہ تر قرآن مجید جو آج پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے،
وہ تبرک کے لیے نیکی ہم کو ملے گی، اور کچھ پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، پڑھتے بھی تو اپنے لیے نہیں، اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر، اور کم سے کم دنیا میں اگر جو موجود ہے زندہ ہیں تو ان کی فکر کرے کہ وہ کس راستے پر ہے، تو بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے فکر، لیکن جو قبروں میں چلے گئے، جو مر گئے، تو ان کی فکر ہے، ان کی جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ چلا گیا، اب ان سے پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے، وہ کوئی اور کام نہیں وہ کر سکتے، تو پہلی فکر تو خود اپنی ہونی چاہیے تھی کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا اس کے علم سے میرا کتنا تعلق و رشتہ جڑا، اور اجر ثواب کی بات بھی، اجر ثواب پر ہم اس وقت مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا پڑھنا اور ہمارا سننا سنت رسول اور سنت صحابہ کے مطابق ہوگا۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے آج بھی، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، لیکن ہم نے قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے حوالے سے سنت رسول کو بالکل نظر انداز کر دیا، سنت صحابہ کو بالکل نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ سنت کہتے طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا بغیر سمجھ کر پڑھنے کا تھا؟ کیا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت کر سکتا ہے کہ ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سمجھ کے پڑھی ہو، بغیر سمجھ کے سنی ہو؟ کیا کسی ایک صحابی سے متعلق، صحابہ کرام کی بڑی اہمیت ہے نا، آمنو کما آمن الناس، ایمان کے سلسلے میں ان کو اللہ نے معیار بنایا، پیمانہ بنایا، ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف منافقین سے کہا گیا، پہلے پارے میں بھی جو منافقین تھے تو ان سے کہا گیا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر صدیق اور صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ تو کسی ایک صحابی سے متعلق کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کسی نے ایک آیت بھی بغیر سمجھ کے پڑھی ہو اور بغیر سمجھ کے سنی ہو۔ یقیناً ان کی زبان عربی تھی، سن کر وہ سمجھ لیتے تھے، پڑھ کر وہ سمجھ لیتے تھے، لیکن پھر بھی جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، اور ان کے اندر قرآن مجید کی ہدایت کا اتنا جذبہ تھا کہ قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوتا تھا، لیکن نازل ہونے سے پہلے ان کے اندر طلب اور جستجو پیدا ہوتی تھی ایمان لانے کے بعد اللہ کی ہدایت کو معلوم کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق، جیسے کہ ہماری سوچ ہے کہ تب جب بات آئیں گی سامنے تب کریں گے، تو صحابہ کرام یہ سمجھ سکتے تھے نا کہ ابھی جوے کے متعلق، شراب کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے اس کے سلسلے میں پوچھنے کی کیا ضرورت، لیکن ان کے اندر کھٹک پیدا ہو گئی تھی، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کے اندر کھٹک پیدا ہو گئی تھی کہ یہ جو ہماری پہلی زندگی تھی اور ہم پہلے جو کام کرتے تھے وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک وہ غلط تھے۔ تو آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے تو کہہ دی کل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اولین طور پر تدریج کے طور پر ذہن بنانے کے لیے کہا گیا کہ شراب اور جوے میں کچھ فائدہ ہے، لیکن فائدے سے زیادہ نقصان زیادہ ہے، اس میں گناہ زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد حکم نازل ہوگا کہ انہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندے کام ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ صحابہ کرام کے پوچھنے سے ابتدا ہوئی تھی۔ یسألونک عن الانفال، وہ مال غنیمت کے سلسلے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، وہ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ لیکن احتساب کی بات بھی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ صحابہ کرام تو وہ شخصیتیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید کو نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے کی طلب، سننے کی طلب، عمل کرنے کی طلب ان کے اندر تھی، لیکن 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہو چکا، اور میری زندگی
40 سال کی ہو چکی، کسی کی 60 سال کی ہو چکی، 70 سال کی ہو چکی، اور میں نے اس 70 سالہ زندگی میں 60 سالہ زندگی میں پہلی سے لے کر 10ویں تک کی کتابیں پڑھ ڈالی، ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی کتابیں میں نے پڑھ لی، MBBS کی کتابیں میں نے پڑھ لی، وکالت کی کتابیں میں نے پڑھ لی، لیکن میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا۔ کتنے پڑھنے والوں میں یہ طلب پیدا ہوئی؟ کمی کا احساس کتنوں کو ہوا؟ کمی کا احساس نہیں ہوا۔ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ بھی قرآن مجید کو سننے سے غافل ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ لیکن جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، جن کے پاس تعلیمی ڈگریاں ہیں، قابلیتیں ہیں، بڑی بڑی سندیں ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ان کو ناز ہے، لیکن جو کتاب پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، 70 سالہ زندگی میں 60 سالہ زندگی میں ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن جس کتاب کے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع نہیں ملا، وہ تھی صرف ایک ہی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا، اور اس کی حفاظت کے ساتھ، اس کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کے ایک طرح سے ضمانت دی کہ کتاب کو تم بلند کرو گے، کتاب کو اپنے اوپر تم نافذ کرو گے تو ہم تم کو دنیا میں سربلند کر دو گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند کرتا ہے اور بہت ساروں کو پست کرتا ہے۔ تو ھدی للناس، گویا کہ اس مہینے کا بھی ایک اہم پیغام یہ ہے، قرآن کا بھی ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھیں، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے پڑھیں، عمل کرنے کے لیے پڑھیں۔ اور پھر اس مہینے کا ایک اہم عنوان اور موضوع قرآن کا بھی، اور بات چل رہی ہے رمضان کے پس منظر میں، اس لیے ہم رمضان سے اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ جائے وقوع کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ جائے وقوع کہتے کس جگہ پر بات کہی جا رہی ہے، سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے کی اصطلاح بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ بات کا آگے پیچھے کیا باتیں تھیں، سمجھنے کے لیے، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی اور کسی اور کی بات سمجھنے کے لیے بھی سیاق و سباق اور جائے وقوع کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، شراب کھانے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ لیجئے پیجئے، تو پینے کا مطلب پانی پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب لسی پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب ہے شراب پینا۔ کوئی چائے کھانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ لیجئے پیجئے، تو پینے کا مطلب شراب پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب پانی پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب ہوتا ہے چائے پینا۔ اور کوئی دوا کھانے میں بیٹھا ہوا ہے، دواؤں کی بوتلیں اس کے پاس ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ لیجئے پیجئے، بیٹھے کیوں؟ تو پینے کا مطلب پانی پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب چائے پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب شراب پینا نہیں ہے، پینے کا مطلب ہے دوائیں پینا۔ یہی مطلب ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس پیمانے کو بھی سمجھنا ضروری ہے، سیاق و سباق اور جائے وقوع۔ تو یہ بات چل رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے پس منظر میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو ہم یہ ہدایت کو رمضان سے الگ نہیں کر سکتے کہ پورا کا پورا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں ہدایت پر مبنی دلیلیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ قرآن نے صرف ہدایت کا، رہنمائی کا دعویٰ ہی نہیں کیا، صرف اعلان نہیں کیا، اس نے دلیلیں دی کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی تمہاری کامیابی کیوں ہے، اور قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنے میں تمہاری ناکامی کیوں ہے۔ کامیابی اس لیے ہے کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ ایک دشمن بھی لگایا ہے، ابلیس، اور ابلیس کی پوری پارٹی جماعت۔ تو اگر تم نے قرآن کے دائرے کو چھوڑ دیا، حدود اللہ کو تم نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اسلام کی سرحد میں تم نہیں رہے، قرآن کی سرحد میں اگر تم نہیں رہے تو ابلیس تم کو اچک لے گا۔ جو تمہارا دشمن ہے میرا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی دشمن تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا دشمن تھا، اور اس مناسبت سے پورے نسل انسانی کا، نسل آدم کا وہ دشمن ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ تم اگر اپنے دشمن سے تم اگر بچ سکتے ہو، محفوظ رہ سکتے ہو، تو قرآن کی ہدایت کے دائرے میں آ کر. اور پھر بے شمار دلیل ہے یہ پوری کائنات اللہ کی ربوبیت پر، اس کے رب ہونے پر دلیل کرتی ہے، خالق ہونے پر دلیل کرتی ہے. چاند اور سورج اور زمین و آسمان اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنی آیات کے طور پر، نشانیوں کے طور پہ پیش کیا. شریعت اور دین کے جو احکام ہیں وہ تو بعد میں نازل ہوئے، لیکن جن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ ہدایت کے احکام اور ہدایت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی، جس کو تکوینی احکام کہتے ہیں. یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اللہ کی بندگی کے ثبوت میں، کہ پوری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہو. بینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان میں یہ فرق کرنے والا کلام ہے. لیکن بات چل رہی رمضان کے پس منظر میں، تو گویا کہ رمضان کے ذریعے سے ایک مومن کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا چاہیے. اس ایک مہینے کے اجتماع میں شریک ہو کر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے. روزوں کے رکھنے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد جو وہ جان سکے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، تجارت کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، سیاست صحیح سیاست کیا ہے اور غلط سیاست کیا ہے، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، وراثت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، اسلامی سیاست کسے کہتے ہیں، طاغوتی اور شیطانی سیاست کسے کہتے ہیں. یہ پوری کی پوری باتیں قرآن مجید میں موجود ہے، محفوظ ہے. لیکن کتنے اہل ایمان کے اندر رمضان کے اختتام کے بعد یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جیسا رمضان آتا ہے ویسے چلے جاتا ہے. پہلے رمضان، پہلے روزے کے پہلے دن میں یا اجتماع کے پہلے دن میں جو علمی کیفیت تھی، تو آخر کے دن میں بھی علم کی وہی کیفیت ہے. جو تقوی کی کیفیت تھی اس مہینے، ایک مہینے کے ربانی اجتماع کے پہلے دن میں، تو آخری دن میں بھی تقوی کی وہی کیفیت ہے. تو پھر کیا وہ اس کا اطلاق ہم پر نہیں ہوگا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں میں قیام کرنے والے ایسے، یعنی تراویح پڑھنے والے، کہ جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس لیے کہ تراویح کا مقصد تھا قرآن فہمی، قرآن سے وابستگی. اور وہ تسبیح تراویح، دعائے تراویح جو رکھی گئی، جو ترتیب دی گئی تھی، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو اقتدار اور بادشاہت والی ہے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. پورے کے پورے کلمات اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی پر مبنی ہیں. والہیبتی، ہیبت اگر کسی سے کھائی جائے، رکھی جائے، تو وہ صرف اللہ کے ذات ہے. لیکن اللہ کی ہیبت تو نہیں رہی، حکومت کی ہیبت آ گئی. ظالم اور جابروں کی، باطل پرستوں کی ہیبت کو ہم نے اپنے دل کے اندر پہ بٹھا لیا، پیدا کر دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ باطل پرستوں کی ہیبت سے ہمارے دل پاک اور صاف ہو، تو اللہ کی ہیبت ہمارے اندر ہم کو بٹھانی ہوگی، جو تراویح کا ایک اہم مقصد ہے، قیام لیل کا ایک اہم مقصد ہے. والقدرت والکبریاء والجبروت. جبروت کہتے ہیں تسلط والی ذات، اقتدار والی ذات، وہ صرف اللہ کی ہے. والفرقان، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اور روزوں کے چار اہم مقاصد کو، رمضان کے روزوں کے مقصد میں ایک مقصد تو لعلکم تتقون ہے، جو اس سے پہلے کی آیت میں آیا. ویسے ایک مفسرین کا گروہ کے اس سلسلے میں رائے یہ ہیں، اور وزنی رائے ہے ان کی. اس سے پہلے کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184،
جو یہاں سے شروع ہوتی ہے رکوع، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو مفسرین کے گروہ کا اس سلسلے میں اجتہاد یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے اور بہت وزنی بات ہے ان کی، کہ یہ جو پہلی آیت میں جو روزوں کا تذکرہ ہے، جو کتب علیکم الصیام سے ان کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہے رمضان کے علاوہ جو روزے مہینے کے 3 دن میں اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے اور بھی صحابہ کرام رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، اور صرف ان روزوں کا مقصد تھا تتقون۔ لیکن پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے روزوں کا تذکرہ، رمضان کی اہمیت کا تذکرہ پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور رمضان کے روزے جو فرض ہوتے ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اس آیت سے اور اس جملے سے پورے مہینے کے روزے فرض قرار پاتے ہیں کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے روزے۔ تو اب وہ رمضان کے علاوہ روزوں کا جو مقصد تھا تتقون، وہ مقصد بھی باقی رہا، لیکن رمضان کے روزوں کے مقصد میں 3 اور مقاصد اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیے جو اس آیت میں ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مدت اور کورس کو مکمل کرو۔ لیکن بات چل رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن کے پس منظر میں، بات چل رہی ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ کے پس منظر میں، تو بہت سارے لوگ صرف روزوں کے کورسوں کو مراد لے لیتے ہیں اور ہدایت کے کورسوں کو نظر انداز کر دیتے، قرآن کے کورسوں کو نظر انداز کر دیتے، جبکہ بات شروع ہوئی تھی شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس۔ تو اس میں اولین طور پر یہ بھی ہے کہ اس ہدایت کے کورسوں کو مکمل کرو۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکام جاری کیے، کن کن کاموں سے روکا، اس کو سمجھو جانو۔ اسی کو کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مدت مکمل کرو، کورس مکمل کرو، ہدایت کا کورس بھی اور روزوں کا کورس بھی۔ اور 2 اہم مقاصد جو رمضان کے روزوں کے اور ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، بڑائی واضح کرو، نافذ کرو اپنے آپ پر۔ یہ صرف اللہ اوپر کے نعرے کی بات رہی ہے، صرف اپنے ذہن اور دماغ پر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بڑائی کو نافذ کرو۔ جب اللہ کی کبریائی بڑائی نافذ ہوگی تو کسی حکومت کی بڑائی کے لیے، کسی حکومت کے ڈر و خوف کے لیے، کسی حکومت کی محبت کے لیے، اور خاص طور سے باطل حکومت کی محبت کے لیے، باطل حکومت کے ڈر کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم نے اگر اس کو خالی کیا، ذہن اور دماغ کو صرف اللہ کی بڑائی سے خالی کیا، اللہ کے ڈر و خوف سے ہم نے خالی کیا، اللہ کی محبت سے خالی کیا، تو پھر شیطان نے اپنی بڑائی اس میں نافذ کر دیا۔ خالی جہاں پر ہوتی ہے شیطان اس جگہ پر کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی عمل میں مصروف نہیں ہیں، خالی آپ بیٹھے، اس لیے اسلام میں خالی رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ خالی کوئی نہیں رہ سکتا، یا تو صحیح کام کرے گا یا غلط کام کرے گا، یا تو آپ صحیح سوچیں گے یا غلط سوچیں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی یا کچھ بھی آپ نہ سوچیں۔ اگر آپ اپنے ذہن اور دماغ کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو شیطان ذہن اور دماغ کا استعمال کرے گا۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کی جو ہدایت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے اجتماعات میں بھی رکھی ہے۔ اذان میں بھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کی بات ہے، اذان میں بھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کی بات ہے، اور یہ اسی اجتماع کی ایک اہم شکل ہے۔ یہ تو یومیہ اجتماعات ہے، 5 اوقات کے اجتماعات ہیں۔ اذان کا اجتماع جو 5 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، نماز کا اجتماع جو 10 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ اکبر کی بات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی بات بہت ہی تکرار کے ساتھ ہے۔ اور رمضان کے 1 مہینے کے اجتماع کا مقصد بھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بڑائی اپنے اوپر غالب کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے شکر و گزار بنو۔ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو زحمت سمجھ کر قبول مت کرو، رحمت سمجھ کر شکریہ کے ساتھ قبول کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے
وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اجتماع کا اللہ تعالیٰ نے جو اہم عنوان متعین کیا قرآن، تو قرآن سے ہم اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے، اور روزوں کا ایک جسم ہے کہ وقت پر سحری ہو، وقت پر افطار ہو، اور اس میں دوسرے کام ہم نہ کرے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو روزوں کی جو روح ہے، روزوں کے جو 4 مقاصد ہیں، ایک ہے تقوی، اور دوسرے ہیں اس کورس کو مکمل کرنا جو ہدایت کا کورس ہے، اور تیسرے ہیں اللہ کی کبریائی بڑائی کو اپنے ذہن اور دماغ پر غالب کرنا، اور جہاں تک بس چلتا ہے، اور ایک ہے اللہ کے شکر گزاری کی کیفیت ہماری زندگی میں ہمیشہ باقی رہے۔ تو اس حیثیت سے اگر ہم اس مہینے کا اگر استقبال کریں گے، اس مہینے کو اگر ہم انجام دیں گے، اس مہینے کے اجتماع میں شریک ہوں گے، تو پھر وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام لیل کرے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ شرط اللہ تعالیٰ لگا دی ایمان اور احتساب کی، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے روزوں پر مغفرت، ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ ہے نماز تراویح کی مغفرت، اس کی فضیلت، اس پر مغفرت، ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس پر مغفرت۔ تو یہ چند باتیں میں نے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کے ایک مہینے کے اجتماع کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو اہم عنوانات ہیں ان عنوانات کو سمجھنے، اپنی زندگی میں داخل کرے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔